بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی کہانی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح قلندر ایک جادوئی محل کے اندر گیا۔ وہاں پر اسے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ملی جس کے ساتھ اس نے کچھ وقت گزارا، تو اس لڑکی نے بتایا کہ ایک دیو ہے جس کے وہ قبضے میں ہے۔ اس سے جان چھڑوانے کے لیے اس قلندر نے اس گولے کو مارا تو وہ واپس آ گیا۔ اس نے اس لڑکی کو بھی سزا دی، اور قلندر کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے اس ویڈیو میں دیکھیں۔ اس طرح کی مزے کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں سے بھی شیئر کریں۔ دیو نے اس لڑکی سے کہا کہ تو جھوٹی ہے، پھر وہ ادھر ادھر محل میں دیکھنے لگا۔ اس کی نظر جوتوں اور کلہاڑی پر پڑی۔ اس نے کہا کہ یہ تو انسان کا پہناوا ہے، سچ بتا کہ تیرے پاس کون آیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے ان چیزوں کو ابھی دیکھا اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو انہیں لایا ہے۔ دیو نے کہا کہ یہ ناممکن ہے۔ اس دیو نے لڑکی کو شہتروں کے بیچ میں باندھ دیا اور اسے مارنے پیٹنے لگا اور کہا کہ اقرار کر۔ اس کے رونے سے میرا دل کڑنے لگا اور میں زینے پر چڑھ کر چلا گیا اور خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ جب میں اوپر پہنچ گیا تو گھیڑے کو اپنی جگہ پر رکھ کر اسے مٹی سے پاٹ دیا اور اپنے لیے اس میں سخت پشیمان تھا، اور رہ کر اس لڑکی کی اور اس کے حسن و جمال کا خیال آتا تھا۔ اور وہ دیو پتہ نہیں اب اسے کیسی تکلیفیں پہنچائے گا، اور یہ 25 سال اس نے کس طرح کاٹے ہوں گے، میری وجہ سے اس پر کیا مصیبت نازل ہوئی۔ پھر میں نے اپنے باپ اور اس کی بادشاہی کو سوچنے لگا، اور یہ کہ میں کس طرح لکڑہارا بنا اور عیش و عشرت کے بعد میری زندگی کیسی تلخ ہو گئی۔ وہاں سے چل کر میں نے اپنے دوست کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے پیچھے سخت پریشان ہے اور میری راہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ کل رات بھر میرا جی تجھ میں لگا رہا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں کسی درندے وغیرہ سے تو پالا نہیں پڑا، لیکن میں تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو صحیح سلامت ہے۔ میں نے اس کی محبت کا شکریہ ادا کیا اور اپنی کوٹری میں چلا گیا اور اپنی ساری سرگزشت میں سوچ میں پڑ گیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور اپنی بےہودگی اور اس گولے کو ٹکرانے پر لعنت ملامت کرنے لگا۔ میں اس ادھیڑ بن میں تھا کہ میرا دوست درزی اندر آیا اور کہنے لگا، اے جوان باہر آ، ایک اجمی بوڑھا تجھے تلاش کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں تیری کلاڑی اور تیرے جوتے ہیں۔ انہیں لے کر وہ لکڑہاروں کے پاس آیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ جس وقت مؤذن نے فجر کی اذان دی، اس وقت میں گھر سے نکلا تو یہ دونوں چیزیں مجھے پڑی ملی، اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کس کی ہیں، تو مجھے ان کے مالک کا پتہ بتا دو۔ لکڑہارا اسے لے کر تیرے پاس آئے ہیں کیونکہ وہ تیری کلاڑی کو پہچانتے ہیں اور میری دکان میں بیٹھا ہوا ہے۔ چل اور اس کا شکریہ ادا کر اور اپنی کلاڑی اور جوتے اس سے لے لے۔ جب میں نے اس سے یہ سنا تو میرا رنگ فاق ہو گیا اور میری حالت دگرگوں ہوگی۔ میں اسی حالت میں تھا کہ میری کوٹری کا فرش پھٹا اور وہی بوڑھا اجمی اس میں سے نمودار ہوا، اور نکلتے ہی اس نے فوراً دیو کی صورت اختیار کر لی۔ اس نے اس لڑکی کو بہت مارا پیٹا تھا، لیکن اس نے کسی بات کا اقرار نہیں کیا تھا۔ تب دیو نے کلہاڑی اور جوتے ہاتھ میں لیے اور لڑکی سے کہنے لگا کہ میرا نام جرجیس ہے اور میں ابلیس کے خاندان سے ہوں، اور میں اس کلہاڑی اور جوتوں کے مالک کو پکڑ کر ابھی لایا۔ اس بہانے وہ لکڑہاروں کے پاس گیا اور پھر میرے پاس پہنچا۔ اس نے مجھے ذرا بھی مہلت نہ دی بلکہ فوراً مجھے اٹھا کر ہوا میں اڑ گیا۔ پھر وہ اترا اور زمین کے اندر گھس گیا۔ مجھے اپنی خبر بالکل نہ تھی۔ پھر وہ اس محل میں آ نکلا جہاں میں نے وقت گزارا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی بندھی پڑی ہے اور اس کے بدن سے خون جاری ہے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ اب دیو نے اسے پکڑ کر کہا کہ بتا یہ کون ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا میں اسے نہیں پہچانتی، اس سے پہلے کہ میں اسے کبھی نہیں دیکھا۔ دیو نے اس سے کہا کہ اتنی مار پیٹ پر بھی تو اقرار نہیں کرتی۔ لڑکی نے کہا کہ میں نے آج تک اس کی شکل نہیں دیکھی
اور خدا اجازت نہیں دیتا میں کسی پر بہتان رکھوں۔ دیو نے کہا کہ اگر تو انہیں نہیں جانتی تو یہ تلوار لے اور اس کا گلا کاٹ ڈال۔ لڑکی تلوار لے کر میرے پاس آئی اور میرے سر پر کھڑی ہوگی۔ میں نے اس کے سر سے اپنی بھووں سے اشارہ کیا اور میرے چہرے پر آنسو آ گئے۔ جب میرے چہرے پر اس نے دیکھا کہ آنسو بہہ رہے ہیں، وہ میرا اشارہ سمجھ گئی اور مجھے اشارے سے جواب دیا کہ یہ سب کچھ تیرا ہی کیا دھرا ہے۔ میں نے اشارے سے کہا کہ یہ وقت معاف کرنے کا ہے۔ اے میرے آقا، اس لڑکی نے تلوار پھینک دی اور کہنے لگی، میں کیسے شخص کی کس طرح گردن ماروں جس کو میں نہ جانتی ہوں، جس نے نہ کبھی میرے ساتھ کوئی برائی کی ہے۔ یہ میرے دین مذہب میں نہیں۔ یہ کہہ کر وہ ٹھٹک گئی۔ دیو نے کہا کہ آشنا کا قتل کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ تو تکلیفیں برداشت کر رہی ہے مگر اقرار نہیں کرتی کہ تیرا آشنا یہی ہے، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ ہم جنس کو ہم جنس سے محبت ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر دیو میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے انسان، تو بھی اسے نہیں پہچانتا؟ میں نے کہا کہ میں کیا جانوں یہ کون ہے، اس سے پہلے میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو تلوار لے اور اس کی گردن اڑا دے، پھر میں تجھے چھوڑ دوں گا اور تیرا جہاں جی چاہے چلے جانا۔ تیرے اوپر کوئی سختی نہیں کروں گا کیونکہ مجھے یقین آ جائے گا کہ تو اس کا ہرگز نہیں جانتا۔ میں نے کہا میں بہت خوب، اور تلوار لے کر خوش خوش آگے بڑھا اور اپنے ہاتھ اٹھائے تو اس لڑکی نے اپنی بھووں سے اشارہ کر کے کہا، کیا میں نے تیرے کوئی گناہ نہیں کیا تھا؟ اس کا بدلہ یہی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی بلائی نہیں کی؟ میں نے اس کا اشارہ سمجھ گیا اور اپنی آنکھ سے اشارہ کر کے میں نے کہا کہ میں تجھے بچانے کی خاطر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ میرے آنسو ڈبڈبا آئے اور میں نے تلوار ہاتھ سے پھینک دی اور کہنے لگا، اے زبردست دیو، اے بہادر سورما، جب ایک عورت نے جس کی عقل، جس کا دین میری گردن مارنے کو حرام سمجھتا ہے تو میرے لیے یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اس کی گردن ماروں، اور میں نے اسے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ میں ہرگز ایسا نہ کروں گا کیونکہ وہ مجھے موت کے گھاٹ کیوں نہ اتار دے۔ دیو نے کہا، تم دونوں میں سازش ہے، میں ابھی تمہارے کیے کا مزہ چکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تلوار اٹھائی اور لڑکی کے ہاتھ پر ایسا وار کیا کٹ کر گر پڑا، پھر دوسرا وار کیا، دوسرا ہاتھ کٹ کر گر پڑا، اسی طرح چاروں وار کر کے چاروں ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا، مجھے اپنی موت کا یقین آتا جاتا تھا، اور یہ لڑکی میری طرف آنکھوں سے اشارہ کر رہی تھی گویا وہ مجھ سے رخصت ہو رہی ہے۔ دیو نے اس سے کہا کہ تو اپنی آنکھ سے بدفعلی کر رہی ہے۔ وہ ایک ایسی ضرب لگائی کہ اس کا سر اڑ گیا۔ اب وہ دیو میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اے انسان، ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ اگر بیوی زنا کرے تو اس کے لیے ہمارے لیے اس کا خون حلال ہے۔ اس لڑکی کو میں نے اس کی نکاح کی رات اٹھا لایا تھا اور اس وقت اس کی عمر 12 سال تھی۔ وہ میرے سوا کسی سے واقف نہ تھی۔ میں ہر 10ویں دن ایک رات کے لیے اس کے پاس آتا اور اجمی کے بیس میں ظاہر ہوتا تھا۔ اب جب کہ مجھے یقین آ گیا کہ اس نے خیانت کی ہے تو میں اسے قتل کر دیا۔ مگر تیرے متعلق ابھی تک مجھے کچھ خبر نہیں کہ تو نے خیانت کی یا نہیں، مگر یہ ضرور کہ میں تجھے بھی آرام سے نہ رہنے دوں گا۔ مالک کیا چاہتا ہے اے میرے آقا؟ اس پر میں بے حد خوش ہوا اور کہا، تجھ سے کیا مانگوں؟ اس نے کہا، مانگ، میں جادو سے تجھے کیا بنا دوں، کتا یا گدھا یا بندر؟ مجھے امید تھی کہ وہ مجھے معاف کر دے گا۔ اس نے کہا، اگر میں تجھے معاف کر دیا تو ایک مسلمان کو معاف کرنے کے صلے میں خدا تجھے بھی معاف کرے گا اور اذیت نہ دے گا۔ یہ بات میں نے اس کو سمجھائی لیکن اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ میں بڑی خوشامد کرنے لگا اور اس کے سامنے رہتا اور اسے کہتا جاتا کہ میں مظلوم ہوں۔ اس نے کہا، اب زیادہ باتیں نہ بنا، تیرا قتل کرنا میرے لیے مشکل نہیں لیکن میں تجھے اختیار دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اے دیو، مجھے معاف کر دے، تیری شان کے شایان تر ہے، اس لیے مجھے معاف کر دے اے میرے آقا۔ اس کے بعد میں اتنا رویا، اس سے زیادہ ممکن نہ تھا۔ دیو نے کہا کہ تو
میں تجھے مار ڈالوں گا، اگر نہ بھی مارا تو تجھے بالکل معاف کرنے کا تو ہرگز بھی میرا ارادہ نہیں ہے، کم از کم میں تجھ پر جادو ضرور کروں گا۔ اب اس نے جپٹ کر مجھے زمین سے اٹھا لیا اور ہوا میں لے کر اڑ گیا، یہاں تک کہ زمین تو مجھے ایسے معلوم ہوتی جیسے پانی کے بیچ میں ایک پیالہ۔ پھر اس نے مجھے ایک پہاڑ پر اتارا اور تھوڑی سی مٹی لی اور اس پر کچھ آہستہ آہستہ پڑھ کر پھونکا، وہ مٹی میرے اوپر چھڑک دی اور کہنے لگا، اس صورت کو چھوڑ کر بندر بن جا۔ اس وقت سے میری شکل 100 سالہ بندر کی سی ہوگی۔ جب میں نے اپنے آپ کو اس قدر بدصورت دیکھا تو میں اپنے اوپر رونے لگا اور زمانے کے ظلم و ستم پر صبر اختیار کیا اور مجھے یقین آ گیا کہ زمانہ اب کسی کا نہیں ہوتا۔ اب میں پہاڑ سے نیچے اترا تو دیکھا کہ بڑا وسیع جنگل ہے۔ چلتے چلتے 1 مہینے کے بعد میں سمندر کے کنارے پہنچا۔ ایک پہر کے قریب میں وہاں ٹھہرا ہوا تھا کہ سمندر میں سے ایک کشتی نظر آئی جس کی خوشبو معلوم ہوتی تھی اور جو خشکی کی طرف آ رہی تھی۔ میں جنگل میں سے ایک طرف ہو کر ایک چٹان کے پیچھے چھپ گیا اور کشتی کے پہنچنے کا انتظار کرتا رہا۔ پھر میں اس کے اندر چلا گیا۔ ایک مسافر نے کہا کہ اس منحوس کو یہاں سے نکالو۔ ناخدا نے کہا، ہم کو چاہیے کہ اسے مار ڈالیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں ابھی اس تلوار سے اس کا خاتمہ کیے دیتا ہوں۔ میں نے ایک شخص کا دامن پکڑ لیا اور رونے لگا، یہاں تک کہ میرے آنسو بہنے لگے۔ اس شخص کو میرے اوپر ترس آیا اور وہ کہنے لگا، اے سوداگر، اس بندر کو مجھ سے پناہ مانگی اور میں اسے پناہ دی ہے۔ اب وہ میری پناہ میں اسے اس لیے اس پر کوئی حملہ نہ کرے اور اپنے لیے پریشان نہ کرے۔ اس شخص نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا اور جو کچھ وہ کہتا میں سمجھ جاتا، اس کی ساری ضروریات پوری کر دیتا، کشتی میں اس کی خدمت کرتا اور وہ مجھ سے محبت کرتا۔ 50 دن تک موافق ہوا کے ساتھ چلنے کے بعد ہم ایک بڑے شہر کے پاس پہنچے۔ لنگر ڈالا جس کی آبادی اتنی زیادہ تھی اس کا گننا سوائے خدا کے اور کسی کے لیے ممکن نہ تھا۔ جب ہم وہاں پہنچ گئے، کشتی ٹھہری تو اس کے شہر کے بادشاہ کے کارندے ہمارے پاس آئے اور تمام سوداگروں کو صحیح سلامت پہنچنے پر مبارکباد دی اور کہنے لگے کہ ہمارا بادشاہ تمہاری سلامتی پر تم کو مبارکباد دیتا ہے اور اس لیے تمہارے پاس یہ کاغذ کا ورق بھیجا ہے تاکہ اس میں سے ہر شخص اس پر ایک ایک سطر لکھے۔ قصہ یہ کہ بادشاہ کا ایک خوش نویس وزیر تھا، وہ فوت ہو گیا ہے اور بادشاہ نے قسم کھائی ہے کہ بڑے بڑے حلف اٹھائے ہیں کہ اب وہ اسی شخص کو وزیر بنائے گا جو اسی کی طرح خوش نویس ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ ورق کے جس کی لمبائی 10 ہاتھ اور چوڑائی 1 ہاتھ تھی سوداگروں کو دیا تاکہ جس چیز کو لکھنا آتا ہے وہ لکھے۔ میں اٹھا اور میں بندر کی شکل میں تھا اور ان کے ساتھ وہ ورق لے لیا۔ لوگ ڈرے کہ کہیں وہ پھاڑ نہ دے اور مجھے جھڑکنے لگے۔ میں نے اشارے سے انہیں سمجھایا کہ میں لکھوں گا۔ اسی شخص نے اشارہ کیا کہ اس کو لکھنے دو، اگر اس نے کچھ لکھنا ہے تو وہ لکھ لے، اگر یہ لکھ سکتا ہے۔ اگر اس نے نہ لکھا تو میں اس کو نکال دوں گا، اگر اچھی طرح لکھا ہے تو میں اس کو اپنا بیٹا بنا لوں گا۔ اور میں نے اس سے زیادہ سمجھدار بندر آج تک نہیں دیکھا۔ میں نے قلم پکڑا، دوات سے روشنائی لی اور رفاعی اور ریحانی اور تلخ اور نسخ اور طوفان اور محض خطوط میں سے 2 شعر لکھے اور کاغذ ان کو دے دیا۔ ان میں سے بھی ایک ایک سطر لکھی۔ اسے لے کر وہ بادشاہ کے پاس پہنچے۔ جب بادشاہ نے اس کاغذ کو دیکھا تو سوائے میرے خط کے اور کسی کا خط پسند نہ آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس خط کے لکھنے والے کے پاس جاؤ اور اسے خچر پر سوار کر کے لے آؤ اور اس کے نفیس کپڑے پہنا کر میرے حضور پیش کرو۔ جب انہوں نے بادشاہ کی باتیں سنی تو وہ ہنسنے لگے۔ بادشاہ ان پر ناراض ہوا اور کہنے لگا، اے حرام زادو، میں تم سے ایک کام کے لیے کہتا ہوں اور تم مجھ پر ہنستے ہو۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، ہمارے ہنسنے کی ایک خاصی وجہ ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ حکم دیتے ہیں ہم اس شخص کو آپ کے روبرو پیش کریں جس نے یہ خط لکھا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ لکھنے والا بندر ہے، آدمی نہیں ہے، وہ کشتی کے ایک آدمی کے ساتھ ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیا تم سچ کہتے ہو؟
انہوں نے کہا جی حضور، اب ان کی بادشاہ کی قسم ان کی بات پر تعجب ہوا۔ بادشاہ کو وہ مارے خوشی کے جھومنے لگا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ اس شخص سے اس بندر کو خرید لوں۔ اس نے کشتی پر ایک ایلچی بھیجا اور لباس اور تحائف بھیجے اس کے ساتھ دیے اور کہنے لگا کہ تم ضرور اس کو یہ کپڑے پہناؤ اور خچر پر سوار کرو، ان سب چیزوں کو لے کر کشتی میں جاؤ اور اسے لے آؤ۔ اور وہ کشتی میں سے لے آئے اور مجھے اس شخص سے لے لیا گیا اور مجھے کپڑے پہنائے اور خچر پر سوار کیا۔ لوگ حیران تھے اور سارا شہر تہہ و بالا اور ان سب نے میرا مذاق اڑاتے تھے۔ جب وہ مجھے لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے تو اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا تو میں نے بھی اس کے آگے 3 بار زمین کو بوسہ دیا۔ اس نے حکم دیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میرا شعور اور تمیز دیکھ کر تمام حاضرین اچنبھے میں تھے اور سب سے زیادہ اچنبھا خود بادشاہ کو تھا۔ بادشاہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اٹھ جائیں اور وہ اٹھ گئے سوائے میرے۔ بادشاہ نے خواجہ سرا اور ایک کمسن غلام کے کوئی باقی نہ رہا۔ بادشاہ کے حکم سے دسترخوان تک لگایا گیا اور اس پر قسم قسم کے گوشت اور مختلف قسم کے کھانے رکھے گئے، بالخصوص ان جانوروں کا گوشت جو گھونسلوں میں اور اڑنے والے جانوروں کا گوشت تھا۔ بادشاہ نے میری طرف اشارہ کیا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، اور میں ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گیا اور قلم دوات لے کر چند اشعار لکھ کر دیے تو بادشاہ حیران تھا اور بہت حیران ہوا اور کہنے لگا عجیب بات ہے، بندر اور یہ فصاحت اور خوش خطی، واللہ یہ ایک عجوبہ ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کے لیے خاص شراب شیشے میں رکھ کر لائے گی، اس نے اسے پی کر میرے آگے بڑھا دی۔ میں نے زمین کو بوسہ دیا اور یہ بھی کہا۔ بادشاہ نے اچنبھے میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ اتنا علم کسی انسان میں ہوتا تو وہ اپنے زمانے میں یکتا ہوتا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اسے شطرنج کی بساط بچھائی۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ کھیلے۔ میں نے اس کے ساتھ اشارہ کیا، میں ان کے ساتھ کھیلنے بیٹھ گیا۔ بادشاہ اس وقت بہت زیادہ حیران ہوا جب میں نے اس کو 2 دفعہ ہرایا۔ پھر میں نے دوات قلم لے کر پرچے پر 2 اشعار لکھ دیے۔ بادشاہ اسے پڑھ کر بہت متعجب اور خوش اور بشاش ہو گیا۔ اس نے خواجہ سرا سے کہا اپنی مالکہ کو بلا لاؤ، اور اس نے کہا بادشاہ کے پاس اگر باتیں کرے اور عجیب و غریب بندر کے ساتھ دل بہلائے۔ خواجہ سرا گیا اور ملکہ کو لے آیا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے اپنا منہ چھپایا اور کہنے لگی ابا جان، یہ آپ کو کس طرح گوارا ہے کہ آپ نے مردوں کے ساتھ بہلانے کے لیے مجھے بلایا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس سوائے چھوٹے غلام اور مقدم کے جس نے تیری پرورش کی ہے اور کوئی نہیں، اور میں تیرا باپ ہوں، آخر تو منہ کس سے چھپاتی ہے؟ اس نے کہا یہ بندر ایک نوجوان شہزادہ ہے، اس کے باپ کا نام اختیادوس ہے، اس پر برجیس دیو نے جو کہ ابلیس کا رشتہ دار ہے جادو کیا ہے، اور اس کی بیوی کو جو اختیادوس بادشاہ کی بیٹی تھی مار ڈالا ہے، جس کو آپ بندر سمجھتے ہیں وہ ایک عالم اور عاقل شخص ہے۔ بادشاہ کو اپنی بیٹی پر بہت تعجب ہوا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ جو کچھ یہ تیری بابت کہتی ہے کیا یہ سچ ہے؟ میں نے سر سے اشارہ کر کے کہا جی ہاں، اور رونے لگا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کہاں سے معلوم ہوا اس پر جادو کیا گیا ہے؟ اس لڑکی نے کہا ابا جان، میں جب چھوٹی تھی تو میرے پاس ایک بڑی ہوشیار بڑھیا جادوگرنی تھی، اس نے مجھے جادو اور عمل اور سکھایا، مجھے وہ ہر زبان یاد ہے۔ بادشاہ نے کہا تجھے میری جان کی قسم، تو اس کو ٹھیک کر دے، اس کا جادو توڑ دے تو میں اس کو اپنا وزیر بنا لوں گا، کیونکہ یہ نوجوان ہے اور عالی ظرف اور دانش مند ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کرتی ہوں۔ شہزادی نے ہاتھ میں ایک چھری لی اور زمین کے فرش پر ایک کنڈل کھینچا۔ آج کی کہانی یہاں تک ہی، آگے آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو دیکھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں